نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علم تجوید کے اس سفر میں ساتھ ہیں، اور علم تجوید کہتے ہیں قرآن پاک کے حروف کو اس کے صحیح تلفظ، مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک کے الفاظ حروف سے مل کے بنے ہیں اور عربی حروف کی تعداد 29 ہے۔ ان حروف کو ہم نے مختلف گروپس میں تقسیم کیا ان کے مخارج کے اعتبار سے۔ مخرج یا مخارج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ کو۔ حروف جہاں سے نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ مخرج کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 شف، ہونٹ، اور جو حروف ہونٹوں سے نکلے وہ حروف شفوی کہلائے۔ نمبر 2 حلق، تو حلق جو حروف حلق سے نکلے وہ حروف حلقی کہلائے۔ اور نمبر 3 لسان یعنی زبان، تو جو حروف ہماری لسان سے نکلے وہ حروف لسانی کہلائے۔ پہلا گروپ ہم نے حروف شفوی کا پڑھا۔ حروف شفوی وہ حروف تھے جو ہمارے ہونٹوں سے نکلتے تھے اور ان کی تعداد 4 تھی: با، میم، فا، واو۔ با نارمل ہونٹ بند ہوئے، ب، میم ہونٹوں کا خشک حصہ میش ہوا، میم، واو ہونٹ بالکل گول ہوئے، واو۔ فا آپ کے اوپر والے 2 دان نیچے والے ہونٹ کے اندر لگے، فا۔ دوسرا گروپ جو ہم نے پڑھا وہ حروف حلقی کا تھا۔ حلق کو ہم نے 3 ایکول حصوں میں تقسیم کیا، اور جو حروف ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کی تعداد 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو جیسے یہ 6 حروف ہیں جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو ہم نے حلق کو 3 ایکول حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے اوپر والا حصہ حلق کا جو ہمارے منہ کے قریب ترین ہے اسے ادنی حلق کہتے ہیں۔ یہاں سے 2 لیٹرز پڑھے گئے، غین، خا۔ دوسرا حصہ حلق کا بالکل درمیان والا ہے، اسے وسط حلق یا مڈل تھروٹ کہتے ہیں۔ یہاں سے 2 لیٹرز پڑھے گئے، ہا اور عین۔ تیسرا ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے اقصی حلق۔ یہاں پر ہا اور ہا لکھا ہے، آپ اس ہا کو عین بنائیے گا، یہ عین ہے، پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے۔ تیسرا ہے اقصی حلق۔ اقصی معنی ہوتا ہے باٹم، نچلا، فرشی، سب سے نچلا حصے کو کہا جاتا ہے اقصی، سب سے نیچے۔ تو حلق کا سب سے نچلا حصہ جو ہمارے شولڈر سے شروع ہوتے ہیں، جہاں پر اس حصے سے ہمارے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہاں۔ اور آج ہمارا سبق انہی 2 حروف کے بارے میں ہے۔ جلدی سے ریویو کرتے ہیں پچھلے 2 حروف کا۔ غین، غین یہ اور خا یہ حلق کے سب سے اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین پڑھتے ہوئے غرغرہ اور غراہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ غین حلق بند ہو رہا ہے اور بھاری پڑھنا ہے ہم نے اس حرف کو۔ اسی طرح خا، خا پڑھتے ہوئے خراٹے کی آواز ہوتی ہے، اور خا ایک فرکشن کے ساتھ آتا ہے، موٹائی لے کے آتا ہے، منہ بھر کے پڑھنا پڑتا ہے، خا۔ اور ہم اس کی جتنی پریکٹس کریں گے نا اتنا اچھا ہوگا۔ وسط حلق درمیانی حصہ مڈل تھروٹ، 2 حروف ادا ہوئے، عین، ہا۔ عین پڑھتے ہوئے ہمارے حلق کا درمیان سے چپکتا ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے جیسے جب وومیٹنگ ہو رہی ہے، وومیٹنگ ہم آ کہتے ہیں، تو بالکل وہ جگہ وہ کو آپ نے کرنا ہے، یہ آ نہیں ہے، عین،
اسے بچیاں آئین بولتی، آئین نہیں ہے، یہ ہے آئین، آئی سے شروع ہونا ہے، آئی سے شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے، آئین نہیں، اس میں گیپ نہیں لے کے آنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور دوسرا لیٹر جو یہاں سے ادا ہوتا ہے وہ ہے ہا، ہا۔ یہ ہا کا جو ساؤنڈ ہے، اس کے ہا کے ساؤنڈ کے ساتھ ایک ہوا کا شور باہر نکلتا ہے، اور گلے کے اندر سے فیل ہوتا ہے کہ شور کے درمیان ہا کا ساؤنڈ ہے، ہا۔ بچیوں نے ریکارڈنگ کر کے مجھے بھیجی ہے، اور اس میں بچیوں نے پہلے ہوا نکل رہی ہے پھر ہا کا ساؤنڈ نکل رہا ہے، یا پہلے ہا پڑھ رہی ہے پھر ہوا کا ساؤنڈ آ رہا ہے، آپ نے دونوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے، ہا، ہا، ہا۔ تو یہ پریکٹس سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق ہمارے سب سے حلق کے نچلے حصے باٹم سے ہے، ہم بالکل گراؤنڈ فلور پہ آ گئے ہیں، حلق کے ہم بالکل باٹم پہ آ گئے ہیں۔ اب باٹم جب گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اسے سب سے آسان سمجھا جاتا ہے، گراؤنڈ فلور سہولتوں والا ہوتا ہے، اس میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، اس میں ہمیں زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، لہٰذا یہ جو دو لیٹر ہیں حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہاں، یہ ہمارے حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اسے اقصائے حلق کہا جاتا ہے۔ حمزہ اور ہا حلق کی جڑ ہے، اور اس سے بالکل سافٹلی پڑھے جاتے ہیں، ان میں ہمیں کسی قسم کا کوئی زور نہیں لگانا پڑ رہا، کوئی ہوا کا شور نہیں کرنا پڑ رہا۔ یہ بات یاد رکھے گا کہ حمزہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو کہیں بھی قرآن پاک میں الف کے اوپر زبر زیر پیش آئی تو ہم نے اسے حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا کرنا ہے، حمزہ الف زبر، یہ حمزہ بن گیا، تو الف زبر آ، آ۔ اب آپ پڑھتی ہیں تو پڑھتے ہوئے نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی محنت ہے، نہ حلق کہیں سے دب رہا ہے، منہ بھی کھلا ہے، حلق بھی پورا کھلا ہے، تو بڑی آرام سے ادا ہو گیا، ای، او، آ، ای، او۔ جبکہ آئین پڑھتے ہوئے ہمارے حلق دب رہا تھا، آئی، او، ہمیں انرجی لگانی پڑ رہی تھی، ہمیں توجہ دینی پڑ رہی تھی، لیکن حمزہ پڑھتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں لگانی پڑ رہی، کوئی ہوا کا شور نہیں کرنا پڑ رہا۔ اسی طرح گول ہاں، یہ ہاں مختلف شکلوں میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کوئی گول شکل میں ہوتا ہے، کبھی اسے صرف ہلکا سا تیرا لگا دیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ شکلیں پڑھیں گی آگے۔ اس ہاں میں کوئی ہوا کا شور نہیں ہے، اس ہوا کو پڑھتے ہوئے کوئی انرجی نہیں لگانی، اس ہوا کو پڑھتے ہوئے کوئی آپ کو بریتھ نہیں کنٹرول کرنی، نارمل ہاں، ہاں، جس طرح بندہ سینے سے ایک ٹھنڈی ہوا باہر نکالتا ہے نا، تو یہ وہ والا ہے ہاں، 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 ہاں۔ اس پر ہم نے غیر ضروری زور کوئی نہیں لگانا ہے، تو زیادہ مشقت نہیں ہے۔ تو یہ دو لیٹر جو ہیں ہمارے بالکل باٹم سے ادا ہوتے ہیں، اسے اقصائے حلق کہا جاتا ہے۔ اقصائے حلق سے دو لیٹر پڑھے گئے، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ تو ہم نے حروف حلقی آج مکمل کیے۔ حروف حلقی کو سمجھنے کے لیے ہمیں حلق کے 3 حصوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ منہ کے قریب ترین والے حصے کو ادنائے حلق کہتے ہیں، اس سے 2 لیٹرز پڑھے جاتے ہیں، غین، صا۔ یہ دونوں حروف مستعلیہ ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آواز بھاری رہے، اور بھاری پن کے ساتھ ان دونوں میں حلق میں خراش آتی ہے، گراہٹ کی آواز آتی ہے۔ دوسرا پورشن جو ہمارے حلق کا ہے وہ ہے وسط حلق۔ وسط حلق حلق کا بالکل درمیان والا حصہ ہوتا ہے۔ یہ 2 لیٹر سب حروف تہجی میں سب سے مشکل لیٹرز کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم نے ایسا نہیں ہے، ذرا سے ایک ماہر سے ماہر قاری بھی جب ایگزام میں بیٹھتا ہے تو آئین اور ہا میں آ کے پھنس جاتا ہے، کیونکہ تلاوت کے دوران ایک دم ہا کا آ جانا، ایک دم آئین کا آ جانا اور بغیر توجہ کے پڑھنا ان کو فوراً سے تبدیل کر دیتا ہے حمزہ اور ہا میں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم اگر آئین کو توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اگر ہم ہا کو توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب لیٹر چینج ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سب سے بڑی جو خرابی آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے الفاظ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب اپنی کاپیوں میں لکھیے، حلقہ، ہا،
لام قاف، یہ والا ہا لکھنا ہے آپ لوگوں نے. حلق، ایسا یہ لکھا ہے نا، حلق. اور اس ہا کو اب میں شور کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، لیکن اب پڑھتے ہوئے میں کہوں حلق، حلق. اب میں اس ہا کی جگہ کیا یوز کر رہی ہوں؟ یہ والا ہا یوز کر رہی ہوں. تو بتائیں اگر میں اس ہا کی جگہ گول ہا لکھ دوں گی تو کیا یہ صحیح مانا جائے گا؟ حلق لکھنا میری ڈکٹیشن صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. تو صحیح ورڈ کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کے لیٹر کو صحیح پروناؤنس کرنا پڑے گا. تو یہ دو لیٹرز ایسے لیٹرز ہیں جو بہت جلد اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں. یہ ملتی جلتی آوازوں والے حرف کہلاتے ہیں. آئین درمیانے حلق، آ حمزہ یہ بالکل باٹم سے، ہا یہ درمیانے حلق، ہا باٹم سے. تو یہ فرق آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگ جب اس کو یاد کریں گی تو اس کو ایک ساتھ پڑھیے گا. عین حمزہ، عین زبر آ. ہمیشہ حرکت جب آپ پریکٹس کرتے ہیں نا، جب میں کہوں کہ یہ حروف ملتے جلتے ہیں تو ان کو آپ زبر زیر اور پیش سے جو ہے ان کی پریکٹس کیجئے گا. عین زبر، عین زیر، عین پیش. آ ای او، آ ای او. آ ای او درمیانے حلق ہے. آ ای او، کوئی محنت نہیں، کوئی حلق نہیں چپک رہا، کچھ نہیں ہو رہا. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. ٹھیک ہے، تو ان پہ آپ لوگوں نے اب پریکٹس کرنی ہے. جو ملتے جلتے حروف ہیں ان پر پورا فوکس کرنا ہے. دیکھیں 15 منٹ کا جو لیکچر ہے نا، اس میں سارا آپ کا کام جو ہے وہ ہے آپ کا دھیان سے سننا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس کو پریکٹس کرنا. اس کورس میں اصل جو کام ہے وہ آپ کی پریکٹس کرتی ہے. لازم نہیں کہ آپ کو گروپ میں سنا جائے تو آپ پھر سنا رہی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. جب آپ نہیں ہوگا، آپ نہیں سنائیں گی اور نہیں یاد کریں گی تو اس سے آپ کے سیکھنے سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. تو یہاں تک سب کی سمجھ میں آ گیا؟ اب تھوڑی سی ایکسٹرا چیزیں جو ہم نے آج سمجھی ہیں. نمبر 1، ہم نے بنیادی پہچان کیا سمجھی کہ حروف کی درست ادائیگی کے لیے، خاص طور پر حروف حلق کی، ہمیں اپنے حلق کے 3 حصوں کو معلوم ہونا. اپنے پین سے نا جب فارغ بیٹھے تو اپنے پین سے نشان لگائیں، 3 فلورز بنائیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور. تو سب سے اوپر والا ادنی، درمیان والا وسط اور سب سے نیچے اقصی ہے. تو آپ کو اپنے فلورز کا پہچان ہونی چاہیے. غین خواہ گیا، فون انگلی اوپر چلی گئی، موٹی آواز والے ہیں، حروف مستعلیہ ہیں. حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھنے کے لیے ہمیں منہ کے اندر آواز کو رکھنا پڑتا ہے اور ہمارے ہونٹوں کی شیپ اوول ہوتی ہے منہ کھول کے. حروف ہلکی منہ کھول کے پڑھے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں میرا منہ بند رہے، اسی لیے اس دن ویڈیو کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے منہ کی شیپ آپ کو سکھانی تھی کہ آپ جتنا منہ کھول کے پڑھیں گی آپ کے لیے اتنا اچھا ہے. ہوا اور حرف کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر ایک ہوا کا شور آپ کے حروف کے ساتھ آتا ہے اور ایک ہوا کا شور نہیں آتا تو وہ حروف کی شکل کو ہی چینج کر دیتا ہے. لہٰذا عین اور ہا میں آپ کی پوری توجہ حلق کے درمیان والے حصے پر ہونی چاہیے. اور حمزہ اور ہا یہ نرمی والے حروف کہلاتے ہیں اور ان میں اصل جو محنت ہوتی ہے وہ ہے ہم نے اس کو بڑے سافٹلی اور بڑے سکون کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ تھے حروف حلقی، وہ حروف جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں. ان کی تعداد 6 ہے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حلق کے اوپر حصہ ادنی حلق سے 2 حروف غین خا، وسط حلق سے عین ہا اور باٹم سے حمزہ ہا. تو یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے.